مشیاق شلوم پاسٹر منور خورشید صاحب سے میں ایک خاص سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں انہوں نے سر ڈھانپنے پر جو ہے کچھ ایسی روایات کا ذکر کیا جن کا نہ تو انہوں نے کوئی ریفرنس دیا، کس ہسٹری سے، کس تاریخ سے، کس کتب سے انہوں نے جو یونانی روایات کا ذکر کیا وہ بالکل بھی نہیں بتایا۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے جو اپنے گلے میں اس وقت ٹائی باندھی ہوئی ہے، ساری جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، سب بہن بھائی ذرا پاسٹر منور خورشید صاحب کے گلے میں جو ٹائی ہے مہربانی سے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ جو ٹائی ہے یہ ٹائی سانپ کے نقشے پر بنائی گئی تھی، تو یہ اصل میں سانپ کا نقشہ ہے اور ایک قسم کا یہ اس کی مورتی ہے جو کپڑے کی صورت میں ہوتی ہے، جو گلے میں پہن کر جو ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو فیشن بنا لیا گیا، اس کو جدید فیشن کا نام دیا گیا ہے، جبکہ نہ تو بائبل مقدس میں اس کی تعلیم ہے اور نہ ہی اس کو پہننے کا حکم، جبکہ صفنیہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے، وہاں لکھا ہے کہ میں اجنبیوں کی پوشاک پہننے والوں کو سزا دوں گا۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ٹائی پہنی ہوئی ہے گلے میں، یہ سانپ کے نقشے پر ہے، تو کیا سر ڈھانپ کر دعا کرنا، اس کے بارے میں تو پوری بائبل میں ایک بھی ریفرنس موجود نہیں ہے۔ آپ ایک ہی ریفرنس جو دے رہے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب 4 اور 7 آیت سے، جہاں مرد کے سر ڈھانپنے سے اردو تراجم میں ممانعت ہے، جبکہ وہاں پر یونانی لفظ کاتا ہے، مکمل لفظ کاتا کلپتو ہے، جس کا معنی ہے سر نیچے کو ڈھانپنا، یعنی چہرہ چھپا کر دعا یا نبوت نہ کرنا ہے۔ سر ڈھانپنے کی تو پھر بھی وہاں کوئی بات ہے ہی نہیں، تو آپ کا تو وہ سارا مدعا ہی غلط ہے۔ اچھا، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بار بار کہ آپ نے یہ ٹائی کس شریعت کے تحت پہنی ہے؟ آپ کو نئے عہد نامے نے کہاں یہ دینی لباس دیا ہے؟ آپ بڑا ٹائی پہن پون کر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، تو یہ تو سانپ کے نقش پر، آپ نے تو اپنے گلے میں سانپ پہنا ہوا ہے۔ بس میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ٹائی پہنی ہے، آپ کو کتاب مقدس کیسے اجازت دیتی ہے؟ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔